بولیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوا دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کی جگہ سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کیا گیا ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں علی امین گنڈاپور نے لکھا کہ ان کا یہ فیصلہ بانی تحریک انصاف کی ہدایت پر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا منصب بانی پی ٹی آئی کی امانت تھا جسے انہوں نے احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ 1.5 سالہ دور حکومت میں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، صوبے کو مالی استحکام کے راہ پر گامزن کیا، امن بحال کیا اور متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ انہوں نے کابینہ، پارٹی ارکان اور بیوروکریسی کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سب نے مل کر عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کیے اور ہر اقدام میں دیانتداری کو مقدم رکھا۔ علی امین گنڈاپور نے اپنے استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا کو ارسال کر دیا۔ گورنر استعفیٰ کی سمری پر 48 گھنٹوں میں دستخط کر کے استعفے کی منظوری دیں گے۔ استعفیٰ منظور ہونے پر خیبر پختونخوا کی کابینہ بھی تحلیل ہو جائے گی۔ استعفیٰ منظوری کے بعد پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نئے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کی توثیق کی جائے گی۔ نامزد وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اسپیکر کی جانب سے اسمبلی اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس میں ووٹنگ کے ذریعے نامزد وزیر اعلیٰ کو اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی۔ کے پی اسمبلی کے 145 اراکین کے ایوان میں اکثریت کے لیے 73 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کو 92 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کی تعداد 53 ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ خیبر پختونخوا کے لیے اچھی خبر ہے۔ عدم اعتماد سے پہلے استعفیٰ بہتر ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے جو قانون کے مطابق ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلیمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بدترین صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو کہا گیا ہے کہ وفاق کی غلط پالیسی سے خود کو دور کرے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت خود کو وفاق کی غلط پالیسی سے دور نہ کر سکی۔ سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ توقع ہے کہ سہیل آفریدی وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں گے اور اسے سمجھائیں گے۔ سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین کو استعفیٰ دینے کا حکم دیا ہے، نئی شروعات کرنی ہے۔ اسمبلی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کرے گی۔ صاحب کو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور ہماری وہاں پہ واضح اکثریت ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ اس اکثریت کی بنیاد پہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا۔ آج عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے حوالے سے بھی نیک جذبات کا اظہار کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین صاحب کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ اب اس عہدے کو چھوڑیں اور اس سیاست کا حصہ بنیں جو خیبر پختونخوا کے عوام کی سیاست ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک واضح پالیسی دینی ہے۔ پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ علی امین صاحب استعفیٰ دیں گے اور صوبائی اسمبلی سہیل آفریدی صاحب کو منتخب کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ نامزد سہیل آفریدی کی رہائش گاہ پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بند گیا۔ پی ٹی آئی کارکنان، سپورٹرز اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد حیات آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچ گئی۔ پولیس کی بھاری نفری نے سہیل آفریدی کے گھر کی سیکورٹی سنبھال لی ہے۔ گھر کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں تاکہ آنے والے مہمانوں اور کارکنان کو سہولت دی جا سکے۔ سہیل آفریدی کے قریبی ساتھیوں نے اس موقع پر آتش بازی کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ علاقے میں خوشی کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ کارکنان مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ پارٹی ترانے بھی چلا رہے ہیں اور نعرہ بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، خبر دیں کہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی قیادت کے درمیان اختلافات بالآخر ان کی برطرفی پر پہنچ گئے ہیں اور صوبائی بجٹ بانی کی مشاورت کے بغیر منظور کرانے کے بعد جہاں پارٹی کے اندر سے ان پر شدید تنقید کی گئی ہے، وہاں بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان بھی فاصلے بڑھنے لگے۔ علی امین خان گنڈاپور 2 مارچ 2024 کو خیبر پختونخوا کے 18ویں وزیر اعلیٰ بنے۔ علی امین گنڈاپور نے جہاں اپنے جارحانہ بیانات سے بہت شہرت پائی، وہاں پر تحریک انصاف کی
قیادت سے اختلافات بھی سامنے آئے، جبکہ 26 نومبر کو بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاج کے موقع پر علی امین گنڈا پور اسلام آباد کے ڈی چوک سے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر چلے گئے، جس کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے بھی علی امین گنڈا پور کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈا پور نے ملاقات نہ ہونے کا بہانہ بنا کر بانی پی ٹی آئی کی مشاورت کے بغیر صوبائی بجٹ منظور کرا لیا، جس پر بانی اور علی امین گنڈا پور میں فاصلے بڑھنے لگے۔ علی امین گنڈا پور نے اپنی توپوں کا رخ بانی کی ہمشیرہ علیمہ خان کی جانب کر دیا اور اپنے ویڈیو بیان میں الزام عائد کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کام کر رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان سے بھی محاذ آرائی کی، جبکہ بانی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف بے جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ اس صورتحال میں ایک طرف علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، وہاں بانی کے فیملی ممبرز بھی علی امین گنڈا پور سے دور ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی کال پر پشاور میں جلسے کے دوران کارکنوں کی جانب سے علی امین گنڈا پور کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف نعرے بازی بھی کی، جس کے باعث وہ اپنی تقریر مختصر کر کے چلے گئے۔ نواب شاہ میں حکومتی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اہم سیاسی بیٹھک ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ روابط جاری رکھنے اور اس کے تحفظات دور کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ سیاسی کشیدگی میں کمی کے لیے ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پنجاب اور سندھ کی حکومت کے درمیان جاری لفظی گولہ باری کا سلسلہ بند کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے متنازع بیانات کے بجائے افہام و تفہیم کی پالیسی اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی۔ ملاقات کے دوران موجودہ سیاسی صورتحال، باہمی اعتماد کی فضا بحال کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات کے حوالے سے ایوان صدر کی جانب سے باضابطہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس 18 اکتوبر ہفتے کو بلاول ہاؤس میں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کے اجلاس میں ملکی سیاست سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے۔ اجلاس 18 اکتوبر کو بلاول ہاؤس میں ہوگا۔ CEC اجلاس میں ملکی سیاست سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، ایک جماعت دشمنی کا جذبہ رکھتی ہے جبکہ ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی بات کو ہم غلط یا درست سمجھیں، انہیں اپنی بات کرنے کا حق ہے، بات دور تک نہیں جائے گی۔ سیاستدان بات نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ موجودہ سیاسی قیادت کو اپنے سیاسی مسائل ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ نواز شریف وزیراعظم بننا چاہیں تو انہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ شہباز شریف نواز شریف کے قدموں میں وزارت عظمیٰ رکھ دیں گے۔ ایک جماعت دشمنی کا جذبہ رکھتی ہے، ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلاول بھٹو کی بات کو ہم غلط یا درست سمجھیں، انہیں اپنی بات کرنے کا حق ہے۔ عرصے سے سن رہی ہوں نون سے شین اور شین سے میم بن رہی ہے، سب متحد ہیں، ایسا کہنے والوں کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک پتن میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پنجاب میں ترقی بڑے شہروں تک محدود نہیں، عوام کا پیسہ عوام پر لگتا ہے، اپنے وسائل سے صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ بڑے شہروں میں ترقی ہو رہی ہے، اب چھوٹے شہر میرا فوکس ہے۔ دوسرے صوبوں کے لوگ آج کہتے ہیں کہ کاش ہمارے صوبے بھی ایسی صفائی ہو۔ ستھرا پنجاب پروگرام میں کسی شہری کو دوسرے شہر سے مشنری نہیں مانگنا پڑے گی۔ یاد رکھو کہ نون، میم، شین یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ اس میں نون سے شین نکالنا، میم سے نون نکالنا، میم سے شین نکالنا، ایسے بڑے آئے، بڑی کوشش ہوئی۔ بڑے بڑے شہر جہاں ہیں وہاں پر انفراسٹرکچر بھی ہے، وہاں پہ ترقی بھی ہے اور ترقی نظر بھی آتی ہے۔ ہم پورے پنجاب میں تمام شہروں میں، اور زیادہ فوکس میرا چھوٹے شہر ہے، ستھرا پنجاب، پورے پنجاب کے 38 اضلاع میں میں نے ایک طرح سے لانچ کیا، ایک طرح کی مشینری گئی ہے وہاں پر۔ آج جب پنجاب سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسے صاف ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی ایسی صفائی ہوتی۔
ناظرین، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کے معاملے پر حتمی فیصلہ اسمبلی کی ثوابدید پر ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ PTI کے دوست کس طرح فریق بن گئے یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بھی گفتگو حکومت کے ساتھ ہوئی، PTI کے دوست کس طرح فریق بن گئے یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف لوگ عدالتوں میں گئے ہیں، عدالتوں سے رجوع سب کا حق ہے۔ بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف سے، آزاد کشمیر سے متعلق حکومتی کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے جس میں آزاد کشمیر کی نون لیگی قیادت کے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا گیا۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ سیاسی اعتبار سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں مشکلات کا شکار ہے، جبکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تبدیلی سے متعلق نہ تو کوئی فیصلہ ہوا ہے نہ ہی کوئی تجویز دی گئی ہے۔ اور اب کچھ بین الاقوامی منظرنامے سے بات کریں کہ سعودی عرب کا پاکستان سے تعلق غیر متزلزل اور مستقل عزم پر مبنی ہے۔ پاک سعودیہ تعلقات کو سرمایہ کاری اور کاروبار کی بنیاد پر مزید مضبوط بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان سعودی عرب بزنس کونسل اجلاس سے خطاب، کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے بھائی چارے کی علامت ہیں اور سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک مشترکہ کاروباری خواب کو حقیقت بنانے کے لیے تعاون کریں گے اور تجارت، سرمایہ کاری، تحقیق اور ترقی میں مشترکہ اقدامات کریں گے۔ شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے کہا کہ سعودی وزراء کو پاکستان میں ممکنہ منصوبوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور سعودی کاروباری طبقے کو سرمایہ کاری کی سہولتیں دی جائیں گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت محکمہ توانائی کا اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ تھرکول اینڈ انرجی بورڈ 2008 میں قائم کی گئی تھی۔ تھرکول بلاک 1 کے بجلی گھر پر $3 ارب کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ پاور پلانٹ سے 3000 مقامی افراد کو روزگار ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ماحول کی بہتری کے لیے 3,75,000 درخت لگائے گئے ہیں۔ اب تک تھرکول بلاک 1 سے 15.97 ملین ٹن کوئلہ نکالا جا چکا ہے۔ تھرکول سے 21,500 گیگا واٹ آور بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کی جا چکی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ تھرکول بلاک 1 سے 40 لاکھ گھروں کو بجلی فراہم ہوئی ہے۔ تھرکول سے بجلی کی پیداوار کے ذریعے $681 ملین کا زر مبادلہ بچایا گیا ہے۔ تھرکول سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاگت 4.8 روپے فی یونٹ ہے، جو کہ نہایت سستی ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے فارسٹ ورکنگ پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے منعقدہ اعلیٰ سطح اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقررہ ٹائم کے مطابق ورکنگ آرڈر اور مارکنگ میں غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے دیامر کے عمائدین اور عوام کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا کہ جنگلات کے تحفظ اور غیر قانونی کٹاؤ کے روک تھام کے لیے ورکنگ پلان کی منظوری دی گئی ہے، جس میں غیر ضروری تاخیر کیا جا رہا ہے، جو کہ محکمے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ سردیوں کی آمد کے بعد ورکنگ پلان کے تحت کام کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا فوری طور پر ورکنگ آرڈر اور مارکنگ کو یقینی بنائیں۔ غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے دیامر میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔